اگر طالب علم ہے، آدمی علم طلب کر رہا ہے لیکن اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا کماؤں گا، اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرے گا، دنیا اس کو بڑے بڑے القاب سے یاد کرے گی اور اس کی دنیا جہان میں شہرت ہوگی، اگر اس نیت سے کر رہا ہے تو اس علم کی ایک دمڑی قیمت نہیں ہے۔ یہ طلب علم اسی وقت معتبر ہے جبکہ اس کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کامل ہو۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے اور اس پر زور دیا جا رہا ہے، اس پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں کہ تم اپنے طلباء کو اس لیے پڑھاؤ تاکہ ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل سکیں، تاکہ یہ سرکاری محکموں کے اندر جا کر یہ اعلیٰ مناصب حاصل کر سکیں۔ ان کو حیرت ہوتی ہے، ان کے تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی انسان دولت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ پوری قوم کا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصود دنیا کا حصول ہے، تعلیم کا اصل مقصود بڑی بڑی ملازمتیں ہیں، تعلیم کا اصل مقصود مال و دولت کا حاصل کرنا ہے، یہ ذہن بنا دیا گیا ہے۔ آپ جتنے یہ تعلیمی ادارے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی ان کے طالب علم سے پوچھئے کہ بھئی کیوں پڑھ رہے ہو، تو جواب یہ آئے گا کہ جی کیریئر اچھا بنانا ہے، اور کیریئر اچھا بنانے کے لیے میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں ایک تو یہ کہ اس میں مجھے اچھی ملازمت ملے، اچھی معیشت میری ہو، خوشحال زندگی گزاروں، اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ میرا نام ہو کہ فلاں نے فلاں علم کے اندر اتنی ترقی حاصل کی ہے۔ یہ ساری ہمارے مدارس کو چھوڑ کر جتنے تعلیمی ادارے اس وقت پھیل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر نہیں، دنیا بھر کے اندر، سب کا مقصود ایک ہے، وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا حصول، زیادہ سے زیادہ خوشحالی، معاشی خوشحالی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو مٹی میں یہ پلایا گیا ہے، ہماری جب باتیں ہوتی ہیں حکومت کے لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو ہمارے مدارس کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی آپ کیوں ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے طلبہ جو ہیں وہ فارغ ہو کر وہ در در پھرتے ہیں اور ان کا کوئی امام بن جاتا ہے، کوئی مؤذن بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ معراج ہوتی ہے تو کوئی مدرس بن جاتا ہے، تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں، پیسے ان کو کم ملتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے طلباء کا بھلا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے طلباء جو ہیں وہ ایسے علوم کے ماہر ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ بڑے بڑے مناصب تک پہنچے، بڑے بڑے پیسے کمائیں اور ان کی زندگی خوشحال ہو، تو آپ اس میں کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی ہمیں اپنے حال پر خدا کے لیے چھوڑ دیجئے اور ہمیں یہ راستہ نہ دکھائیے، ایسا یہ کیجئے کہ یہ ایسا نہ کیجئے۔ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے طلباء کو اس لیے پڑھائیں تاکہ ان کے پیش نظر یہ ہو کہ ہم پڑھنے کے بعد زیادہ پیسے کمائیں گے اور زیادہ دولت کمائیں گے، تو یہ ہمارے اصل مقصود تعلیم کے نفی ہے۔ اس میں ہمیں اپنی گھٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا علم اس لیے ہے تاکہ تم اس پر پہلے عمل کرو اور دوسرے مسلمانوں کی خدمت کرو، ان کی دعوت کے ذریعے، ان کی تبلیغ کے ذریعے، ان کی تحقیق کے ذریعے تم خدمت انجام دو۔ پیسے تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى اللَّهِ إِلَّا رِزْقُهَا، اللہ تبارک محمد دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها، رزق وہ دینے والا ہے۔ آج تک کسی ہم نے مولوی کو یہ نہیں سنا کہ وہ بھوک کی وجہ سے اور
فاقہ مستی کی وجہ سے خودکشی کر گیا ہو. نئے تعلیم کا حاصل کرنے والوں نے پتہ نہیں کتنے آپ سنیں گے کہ خودکشی کر لی. کیوں کر لی؟ اس لیے کہ بھائی جو مطلوبہ معیار زندگی تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا, خودکشی کر گئے. الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا. ایک مرتبہ مجھ سے ایک عالم کہنے لگے کہ بھائی بات تو یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کیوں اس سے ان کی بات نہیں مانتے؟ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس واسطے کہ بہرحال ہمارے طلبہ ہوتے ہیں جب بیچارے فارغ التحصیل ہو کے جاتے ہیں تو ان کو اپنی معیشت کی فکر ہوتی ہے, کچھ معیشت کا انتظام کر لیں تو اچھا ہے. میں نے کہا اچھا ہونا اور بات ہے اور مقصد ہونا اور بات ہے. بے شک ایک زندگی کی ضرورت معاش بھی ہے, اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے طلبہ کو بھی معاش کے اندر بھی اعلی مقام عطا فرمائے, لیکن یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہو سکتا. تو ایک مرتبہ میرے پاس طلبہ کا مجمع تھا, میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ بھئی ایک عالم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اب طلبہ میں بھی اب یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہمیں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ملازمتیں نہیں ملتی, ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجھے آپ ٹھیک بتائیے, آپ سارے طلبہ بیٹھے ہیں, بڑا مجمع تھا ہمارے یہاں طلبہ کا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم بالکل سچ بتا دو, اور زبان سے نہ بتاؤ, اس وقت ہاتھ اٹھا کر نہ بتاؤ, مجھے تحریری طور پر لکھ کر دو کہ کیا تم یہ باقی چاہتے ہو کہ تمہیں ایسے علوم پڑھائے جائیں اور اس طرح پڑھائے جائیں, ان کو اس مقصد سے پڑھایا جائے کہ تمہاری معیشت بہتر ہو جائے, تمہارے حالات زندگی بہتر ہو جائے, تم زیادہ سے زیادہ پیسے کما لو. اگر چاہتے ہو تو مجھے لکھ کے بھیج دو. الحمدللہ سارے طالب علموں نے بغیر استثناء, ایک بھی استثناء نہیں, ایک طالب علم کے پاس آ کر رونے لگا, کہنے لگا جی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ پیسے کمانے کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. سارے طالب علم بلا استثناء ہر ایک نے جواب دیا تحریری طور پر.